السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. لمس جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. کیوں آئی ہوں؟ اس کا سوال اب بھی وہی تھا. نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا. میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، مجھے احساس ہے. وہ دھیرے سے بولی. اوکے اب چلی جاؤ. وہ سرد لہجے میں بولا جبکہ ہاتھ اب بھی آیت کے کمر کے گرد لپیٹا ہوا تھا. میں نہیں جانا چاہتی. اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بلاج کا چہرہ اگر اس کے چہرے کے پاس نہ ہوتا تو وہ سن نہ پاتا. اس کی بات پر بلاج نے اس کے بالوں میں گرفت سخت کی تھی. کیوں نہیں جانا چاہتی؟ دونوں کی آنکھیں اس وقت بھی بند تھی، مگر ایک دوسرے کی سانسوں سے انہیں اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا. آپ ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ آخر وہ ڈرتے ڈرتے بولی. جانتی ہو کتنا خطرناک ہوں میں. اگر میرے ساتھ ہی رہی تو تمہاری سانسیں تنگ کر دوں گا. بلاج اس کے نچلے لب کو انگوٹھے سے مسلتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا. بولو. آیت کی خاموشی پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا. جس کی باتوں پر سرخ پڑ رہی تھی چہرہ مزید جھکا گئی تھی. بلاج اسے چھوڑ کر تھوڑا دور ہوا. آیت نے اسے دور جاتے دیکھا تو گھبرا کر اس کے پاس آئی. وہ اتنی دور آ کر اسے منائے بغیر نہیں جا سکتی تھی. مجھے قبول ہے. وہ اس کی شرٹ سینے میں سے مٹھی میں بھینچ کر دھیمی آواز میں سرگوشی کر گئی. آج تو وہ اپنی بیوی کا الگ ہی روپ دیکھ رہا تھا. وہ اسے اٹھا کر صوفے پر پٹک کر خود اس پر چھپ گیا. کترا کترا اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اڈیلتا وہ اسے کانپنے پر مجبور کر گیا. کیوں رہنا چاہتی ہو میرے پاس؟ وہ اس کی گردن پر لب پھیرتے دھیمی آواز میں پوچھنے لگا. آیت نے سسکی بھری تھی. بولو. وہ اس کی گردن پر سختی سے دانت کاٹ کر بولا. پتہ نہیں. وہ درد سے مچلی تھی. تو کیوں آئی ہو میرا سکون برباد کرنے؟ وہ اس کی تھوڑی پر دانت کاٹتا اسے پوچھنے لگا. نہیں نہیں. رب آ رہی. آپ کے بنا وہ اظہار کر کے اس کی گردن پر منہ چھپا گئی. بلاج تو اس کے اظہار پر اندر تک سرشار ہوا تھا. فرجاد اسے شام کو ہی بتا چکا تھا آیت کے آنے کا. تب سے وہ بہت بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا. اس نے خود کو سکون دینے کے لیے شراب پینے کی کوشش کی مگر پی نہیں سکا. اب اس کے اظہار پر وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہا تھا. بلاج جلدی سے اٹھا کر کمرے میں گیا. وہاں بیڈ پر لٹا کر دوبارہ باہر چلا گیا. آیت بری طرح لرز رہی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ شرٹ لیس کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر گیا. آیت اس کے ارادے جان کر گھبرا کر دور ہوئی تھی. اس کے 6 فٹ سے نکلتا قد اور کسرتی جسامت دیکھ کر آیت کو اپنی ٹانگوں سے چاند نکلتی محسوس ہوئی. اس کی آنکھوں میں خماری بھر گئی تھی. آیت نے اپنے گھٹنوں کو لپیٹ کر خود میں چھپانے کی کوشش کی کیونکہ اس کی چادر اور دوپٹہ باہر ہی گر چکا تھا. اس شیفون کے اس فٹنگ فراک میں اس کا سراپا واضح ہو رہا تھا. جبکہ اس حالت میں دیکھ کر بلاج کی آنکھوں میں نشہ پھرنے لگا تھا. تم پر اور تمہاری سانسوں پر کس کا حق ہے؟ بلاج اسے کھینچ کر بیڈ پر لٹا کر خود اس پر چھپ کر کان میں سرگوشی میں پوچھنے لگا. آپ کا. وہ گھبرا کر بولی. جب جسم لرز رہا تھا اس کے لمس پر. تم مجھ پر ان سالوں کو ترجیح نہیں دو گی؟ اب کہ وہ اپنے بیئرڈ اس کی گال پر رگڑتا سنجیدگی سے بولا. آپ ان کو گالی دے رہے ہیں؟ وہ اس کو دیکھ کر گھور کر بولی. میں نے گالی کب دی؟ بلاج نے ناسمجھی سے پوچھا. اسے سب سے زیادہ مسئلہ انسانوں سے تھا، پھر بھی وہ بڑی مشکل سے خود کو گالی دینے سے روکتا تھا. لیکن اس کی بیوی اس پر ہر بار بے وجہ الزام لگا دیتی تھی. ابھی آپ نے کہا سالہ کہا. اس نے جیسے بلاج کی عقل پر ماتم کیا. تو سالے کو سالہ ہی کہوں گا نا. خالہ تو کہنے سے رہا. بلاج نے ناک سے مکھی اڑائی. آپ ان کو بھائی بھی بول سکتے ہیں نا، نام بھی لے سکتے ہیں. آیت نے اسے سمجھانا چاہا. دماغ مت خراب کرو. ان سالوں کا نام لے کر وہ ناگواری سے بول کر اس کی گردن پر چھپ گیا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے بلاج کا سر پکڑ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس سے زیادہ اس کی گردن پر مزید لبوں سے مہر لگانے لگا. دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیزی سے دھڑک کر ایک الگ ہی شور برپا کر رہی تھی. آیت ہلکان ہوتی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی.
बालाज इसकी गर्दन को बुरी तरह लाल कर चुका था। बालाज, इसने तड़प कर पुकारा, मगर बालाज इसकी सुन कहाँ रहा था। वो तो इसके वजूद में बुरी तरह गुम हो चुका होकर पागल कर रहा था। वो चाहकर भी एहतजाज नहीं कर पा रही थी। बालाज ने इसकी पीठ पर हाथ के जाते झटके से डोरी खींची थी, जिसकी वजह से उसका गला मजीद गहरा हो गया था। बालाज खुमार आलूद निगाहों से इसे देखता, हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता, इस पर झुककर जा बजा इसकी गर्दन पर लम्ब छोड़ने लगा। इसकी बेबाक जसारत पर आयत ने सिसकी भरी थी। बालाज, वो घबरा कर इसे पुकार बैठी थी। श्श, अब मेरी मोहब्बत में तुम इतनी मेहनत से पाकिस्तान से दुबई तक आ गई हो, तो कुछ मोहब्बत मुझे भी तो करने दो। वो बेबाकी से इसकी आंखों में देखता इसकी कमर पर छुप गया। वहां भी वो अपने लबों की मेहर लगाने लगा। वो इसकी गिरफ्त पर में फड़फड़ा कर रह गई। इसे बला से कभी भी इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। शर्मो हया के मारे इससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जितनी बेकरारी से बलाल शाह इसे छू रहा था, इसके बाद इसने आयत को कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। पूरी रात वो अपनी दीवानगी और सरगोशी से इसकी जान हलकान करता रहा। मजीद एक हफ्ता इसकी गुर्बत में गुजार कर आयत बालाज के साथ शाह मेंशन आ गई थी। लेकिन जितनी बार वो अपने फैसले पर पछता सकती थी, पछताए, क्योंकि बालाज शाह इतने ही दिनों में इसकी नाको चने चफा चुका था। इसके सुकून से सांस तक नहीं लेने देता था। इस दौरान वो दोबारा खानजादा हाउस में जा चुकी थी। सब इसे खुश देखकर बहुत खुश थे। आज इसे जिजा के बर्थडे के लिए खानदादा मेंशन जाना था, मगर बालाज ने दिन में दिन में भी अपनी बेबाकी से इसकी जान हलकान कर रखी थी। अगर अब आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं अम्मा जान के पास चली जाऊंगी, इसने गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ धमकी दी। जाकर दिखाओ। वो मजीद इसकी गर्दन पर अपने लबों के निशान डालता इसकी बोलती बंद कर दिया। अचानक फोन की बत्ती अचानक फोन की बजती बेल ने इसका मूड खराब किया। पहले तो दोबारा इग्नोर कर रहा, लेकिन तीसरी बेल पर पढ़ना चाहते हुए भी फोन उठा लिया। क्या मसला है? सुकून नहीं है तुम्हें? कॉल उठाते ही इसने फरजाद को झड़का था। आयत मौका देखते भागकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। अब आप दिन में भी कमरे में घुसे रहेंगे तो मुझे कॉल ही करनी पड़ेगी, इसने शरारती अंदाज में कहा तो फोन को कान से हटाकर घूरा था। क्या मौत पड़ी है? इसने संजीदगी से कहा। मुझे हानि को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। प्लीज आज की मलक यजदान के साथ वाली मीटिंग आप अटेंड कर लेना। वो मस्कीन शक्ल बनाकर बोला, शर्म से डूब मरो, तुम खुद मुझसे छोटा होके बाप बनने जा रहा है और मुझे कोशिश भी नहीं करने देता। बलाज की बात पर फरजाद का कहकर गूंजा था, जिसे सुनकर बलाज मुंह बनाकर फोन बंद कर गया। कुछ दिन पहले ही शाह मेंशन वालों को हानिया की तरफ से खुशखबरी मिली थी। सब बेइंतहा खुश थे। एक बलाज ही था जिसे आयत को तंग करने का एक्स्ट्रा मौका मिल गया था। खानजादा मेंशन के गार्डन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सालार दोपहर में ही जिजा को घर लेकर आ चुका था। इन दोनों को खुश देखकर फरवा बेगम और सजदा बेगम ने बहुत सारी दुआएं दी थी। इस इवेंट में सिर्फ फैमिली वाले ही शामिल हो रहे थे। फरीहा भी अपने शौहर और बेटे के साथ सुबह से आ चुकी थी। आज तो शहरयार आफंदी भी पूरे 2 साल बाद अपनी बीवी के साथ आने वाला था। शिफा, अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए आदम ने इसे पुकारा, जो पिंक कलर की गुलाबी फ्रॉक में लाइट सी ज्वेलरी पहने हल्के से मेकअप में बेहद हसीन लग रही थी। गले में इसकी गिफ्ट की हुई गोल्ड की चेन पहनी हुई थी। जी, इसने मसरूफ अंदाज में कहा। आप साड़ी क्यों नहीं पहनते? इसने शिफा को नजरों से के हिसार में रखे पूछा। साथ साथ वह तैयार भी हो रहा था। शिफा ने चौंक कर इसे देखा, क्योंकि इसमें जिस्म नुमाया होता है। इसने सादगी से जवाब दिया, पर जल्दी जल्दी सारी चीजें समेटने लगी। आदम खानजादा की मोहब्बत में वो मजीद हसीन हो गई थी। इसने शिफा को इतनी मोहब्बत दी थी कि वो कुछ और सोच नहीं पाती थी। आदम ने अपनी मासूम बीवी को देखा, जो सादगी में बेहद हसीन लगती थी, और अब तो इसकी गुर्बत में मजीद निखर गई थी। आदम ने इसे खींचकर अपने हिसार में लिया। शिफा ने इसके खींचने पर घबरा कर इसके कंधे को थामा था। लेकिन मैं आपको साड़ी में देखना चाहता हूँ, आदम गंभीर लहजे में बोलकर
اس نے اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھایا اور اس پر اور خود پر ڈھیر سارا اسپرے کیا، مگر مجھے شرم آتی ہے۔ شفا کی پلکیں حیا کے مارے سجدہ زیر ہو گئی، گال لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ مجھ سے کیسی شرم؟ آدم نے اس کی گردن پر جھک کر ایک گہری سانس لی۔ کیونکہ آپ تنگ کرتے ہیں، شفا نے آنکھیں میچ لی تھی۔ آپ تو ایسے ہی میری جان نکال رہی ہیں، وہ خمار آلود لہجے میں بول کر اس کے ہونٹوں پر چھپ گیا۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کر کے وہ اندر تک سرشار ہوا، جبکہ شفا گھبرا کر اس کی شرٹ کالر سے تھامتی اس کے سہارے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا ارادہ تو مزید بھی کچھ کرنے کا تھا، کیونکہ آج کل منت کی وجہ سے وہ بہت کم ہی اس کے ہاتھ آتی تھی، اور رات کی ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اسے رات میں بھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ بیچارہ اس کے ہونٹوں آزادی بخشتا گردن پر جھکنے ہی لگا تھا کہ ملازمہ کی آواز پر سخت جھنجھلا گیا۔ سر، شہریار آ چکے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر اس نے زیر لب شہریار کو بہت ساری گالیوں سے نوازا، جبکہ شفا ہونکوں کی طرح اس کو دیکھ رہی تھی۔ آدم اچانک اس کے ہونٹوں پر جھکا اور بری طرح اس کے ہونٹوں کے سارے رنگ چرا کر دور ہوا تھا۔ شفا کے گلے میں سانس اٹکی تھی، اس کے دور ہوتے ہی وہ کھانسنے لگی تھی۔ آدم مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ صحیح کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شفا نے دروازے کو ایسی نظروں سے گھورا جیسے وہاں آدم کھڑا ہو۔ جلدی سے اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا اور اپنا دوپٹہ اچھے سے پھیلا کر باہر نکل آئی۔ جیسا بیج کلر کی برائڈل فراک میں تیار بالوں کامیاب بھی جوڑا بنائے، گلے میں باریک ڈائمنڈ کا سیٹ پہنے کوئی دلہن لگ رہی تھی، جبکہ پہلی بار شرم کے مارے سے چہرہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ تو برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے کے حق میں بھی نہیں تھی، لیکن سالار نے سارا ارینجمنٹ کروایا تھا اور سب کی خوشی کے لیے وہ مان گئی تھی۔ کل سالار نے جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ سوچ کر ہی صبح سے اسے ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ چہرے پر سجی تھی۔ سب کے آنے پر وہ عقیدت کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس وقت بھی کمرے میں بند ہو کر کیا کر رہا تھا؟ شہریار اس سے ملتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ جو تو بھابھی کے ساتھ کرتا ہے، آدم نے سنجیدگی سے غیر سنجیدہ جواب دیا۔ شہریار نے اس کے کمر پر مکہ جڑا تھا۔ تب تک شفا بھی منت کا ہاتھ پکڑے گارڈن میں آ چکی تھی۔ اس نے شہریار کو سلام کیا تو اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا، اور منت کو ایک نظر دیکھ کر عالیہ، شہریار کی وائف، کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ بھی وہاں آ گئی۔ شفا نے مسکرا کر اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ عالیہ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر محبت سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ شفا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہی، لٹل پرنسس آپ کی ہے؟ عالیہ نے منت کے گال کو چھو کر پوچھا۔ جی، میری بیٹی ہے منت۔ منت آنٹی کو سلام کرو، اس نے منت سے کہا تو وہ شرما کر ماں کے دوپٹے منہ کے آگے کر گئی، جس کا مطلب تھا اسے شرم آ رہی ہے۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آدم نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ منت، یہ آپ کے ماموں ہیں، سلام کرے۔ آدم نے اسے شہریار کے سامنے کرتے کہا تو شفا نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، جبکہ شہریار چہرہ سنجیدہ تھا۔ آدم کے کہنے پر منت نے ہاتھ آگے کیا، جسے شہریار نے فرط جذبات سے تھام کر چوم لیا اور شرما کر جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی، جبکہ شفا ابھی تک کنفیوز سی کھڑی تھی۔ بلاش شاہ کو اپنی فیملی کے ساتھ آتے دیکھ سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ آیت آتے ہی اما جان اور ہانیہ کے ساتھ عورتوں کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ فرجاد اور بلاد سارے مرد حضرات کے ساتھ ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے موسم نے سب پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ سالار نے بالاش کو دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا تھا۔ وہ لوگ آپس میں بزنس کی باتیں کرنے لگے۔ اور کیسا چل رہا ہے تمہارا بزنس؟ بالاش نے عرش کو دیکھ کر پوچھا۔ عرش نے جواب نہیں دیا تو سب نے اس کی طرف دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سالار نے جو اسی کے ساتھ بیٹھا تھا اسے کوہنی ماری۔ کیا ہوا کہ ان خیالوں میں گم ہو؟ سالار نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، اس نے چونک کر جواب دیا اور سب کی طرف دیکھا جو اسے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عرش، کوئی پریشانی ہے کیا؟ شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں بھائی، سب ٹھیک ہے، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یقین تو کسی کو نہیں ہوا، مگر اسے فورس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔
سب کی دعاؤں اور تالیوں کے بیچ جزا نے کیک کاٹا تھا اور سب سے پہلے منت کو کھلایا تھا۔ جو کہ اچھل اچھل کر تالیاں بجا رہی تھی، فری کے بیٹے عریف نے اس کی میسنی کو دیکھ کر منہ بنایا، جس کے آنے کے بعد اس کی اہمیت کم ہو گئی تھی۔ ایسا اس کا ماننا تھا جزا نے بھی اس کو کیک کھلائی تو اس نے فخر سے سب کو دیکھا تھا۔ اچانک جزا کی نظر کے سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سب نے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جبکہ بلاج اور فرجاد کے علاوہ سب کے چہرے پر پتریلے تاثرات سچ گئے تھے۔ عورتوں میں بھی اماں جان اور ہانیہ نہ سمجھی سے سامنے دیکھنے لگی، جبکہ شفا اس خوبصورت لڑکی کو حیرانگی سے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلیک سلیو لیس ساڑی میں کھلے بالوں کے ساتھ ہاتھ میں گفٹ باکس پکڑے سہج سہج کر چلتی جزا کے پاس آئی تھی اور اس کے گالوں سے گال ٹچ کر مسکرا کر گفٹ اسے پکڑا گئی۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، اس نے جزا کا گال تھپتھپا کر کہا، جبکہ آدم کا بس نہ چلا اس کو اٹھا کر باہر پھینک دی۔ زرش تم یہاں کیا کر رہی؟ شہریار نے بمشکل خود پر ضبط کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے بھائی، یہ کیسا عجیب سوال ہے، یہ میرے شوہر کا گھر ہے تو مجھے یہیں ہونا چاہیے۔ اس نے مسکرا کر ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے تھے اور شفا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بلاش نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا اور اسے منٹ نہیں لگا بات سمجھنے میں۔ اس نے ترہم بھری نگاہ سے شفا کو دیکھا جو خود ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھینکس بیٹا، اس نے آدم اور شفا کی عمر پر چوٹ کی تھی۔ میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے تھینکس، اب اس کی ماں آ گئی ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ زرش نے شفا کا گال تھپتھپا کر تمسخر بھری مسکراہٹ سے کہا اور اس کے ہاتھ سے منت کا ہاتھ چھڑا کر اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کی، جبکہ منت شفا کی ٹانگوں کو سختی سے تھام گئی تھی، جیسے اس کو زرش کا لمس پسند نہیں آیا۔ شفا کو لگا اس کے سر پر کوئی چھت آ گری ہو، وہ بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ کھلی جگہ پر ہونے کے باوجود اسے وہاں آکسیجن کی کمی ہوئی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر دبا دیا ہو۔ سب کی پریشان نظریں شفا کے چہرے پر جمی تھی۔ اس نے ایک آخری نظر آدم پر ڈالی جو اسی کے پاس آ رہا تھا۔ اسے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ لہرا کر گرنے لگی تھی مگر فری اور عقیدت نے اسے زمین پر گرے سے پہلے تھام لیا۔ آدم بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ شفا اٹھیں، فری جلدی دیکھو اسے کیا ہوا ہے، وہ پریشانی سے چیخ رہا تھا، جبکہ اپنی ماں کو سب کے بیچ پڑے دیکھ منت نے زوروں شوروں سے رونا شروع کر دیا۔ زرش نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا۔ آدم شفا کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر اندر بھاگا تھا، جبکہ ساری خواتین اس کے پیچھے ہی اندر چلی گئی۔ شہریار افندی سختی سے زرش کا ہاتھ تھامے ذرا دور لے گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہارے یہاں آنے کی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی، کیونکہ مجھ سے ہر رشتہ تو آپ ختم کر چکے، پھر یہاں کس حق سے آئے ہیں؟ زرش اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ زرش، تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ جب تم اپنی مرضی سے یہ سب چھوڑ کر گئی تھی تو آج واپس آنے کا مقصد کیا ہے؟ شہریار کا بس نہ چلا اس لڑکی کا گلا دبا دے جو تھی اس کی بہن لیکن اس سے بہت مختلف۔ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ میرے کام میں انٹرفیئر مت کریں۔ زرش سنجیدگی سے جواب دے کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شہریار نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ فرجاد کو وہاں رکنا مناسب نہیں لگا تو وہ بالاج کو بتاتا اماں جان اور ہانیہ کو لے کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ بالاج تنہا وہاں بیٹھا رہا۔ سب عورتیں اس وقت حیران پریشان کھڑی تھی۔ ان میں سے کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ زرش ایک دن واپس آ جائے گی۔ شفا کو گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہے۔ اس حالت میں اس کے لیے کسی بھی قسم کا شوق برداشت کرنا ٹھیک نہیں۔ فری کی بات پر سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ فروا بیگم نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں، میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ آپ دوبارہ دادی بننے والی ہیں، فری نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ سب کے چہرے کھل چکے تھے۔ آدم اس کی ڈرپ لگے ہاتھ کو آرام سے پکڑے بیٹھا تھا اور منت شفا کے سینے میں منہ دیے لیٹی تھی۔ چھوٹی سی ناک رونے کی وجہ سے شدید لال ہو چکی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زرش کو دیکھ کر سب کے چہرے پر ناگواری چھا گئی تھی۔ آدم، مجھے آرام کرنا ہے، کمرہ خالی کرواؤ۔
اس نے ان سب کو اگنور کر کے آدم اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو اس کل کی آئی لڑکی سے ایسے چپکے بیٹھے تھے جیسے ان کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ ہمیں گیسٹ روم صاف کروا دے اس کے لیے، آدم نے بنا اسے دیکھے سنجیدگی سے فروا بیگم سے کہا، یہ میرا کمرہ ہے اور میں یہیں رہوں گی۔ زرش نے چبا چبا کر کہا۔ عالیہ عقیدت اس لڑکی کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ اس کے شوہر کی بہن ہے، مگر اس کے بیچ کے مسئلوں سے وہ انجان تھی۔ آدم اسے گھر سے نکالو یا میرے گھر کی خوشیاں برباد کرنے آئی ہے، فروا بیگم نے چیخ کر کہا تو زرش نے ان کو دیکھ کر نحوست سے سر چٹکا۔ آدم نے شفا کا ہاتھ آرام سے بیٹھ کر رکھا اور اٹھ کر زرش کا بازو جکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ کمرے سے باہر نکل کر سیدھے گیسٹ روم میں لا کر اس نے زرش کا ہاتھ زور سے چھٹکا تھا کہ وہ بمشکل گرتے گرتے بچی۔ کیا چاہتی ہوں؟ آدم نے اس کا جبڑا دبوچ کر پوچھا۔ تمہیں، زرش نے بنا ڈرے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تم اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئی تھی، پھر کیا لینے آئی ہو؟ آدم سے اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ واپس آنے کے لیے گئی تھی، میں اس لیے واپس آ گئی، تم ہمیشہ سے میرے تھے اور میرے ہی رہو گے، مگر تم نے تو اپنا دل بہلانے کا سامان رکھا ہے یہاں۔ لیکن خیر کوئی، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے آدم کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ نہ صرف اس کا منہ بند کروا گیا بلکہ اس کی ناک سے خون کی لکیر نکلی تھی۔ چہرہ سن ہو گیا تھا، زرش کو لگا وہ کبھی سن نہیں پائے گی۔ آدم نے اس کے بال مٹھی میں دبوچے تھے۔ بیوی ہی نہیں، محبت بھی ہے وہ۔ بہر میری آئندہ اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اگر چاہتی ہو میں تمہیں طلاق نہ دوں تو چپ چاپ اسی روم کو اپنا ٹھکانہ بنا لو، کیونکہ آدم خان زادہ کے دل اور کمرے میں صرف اور صرف شفا آدم خان زادہ رہتی ہے اور وہی رہے گی۔ وہ دانت بھینچتے سٹ لہجے میں بولتا وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بی بی جی، وہ صاحب جی آپ کو چھت پر بلا رہے۔ ملازمہ نے آیت کو اطلاع دی، جو سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کون صاحب؟ اس نے مصروف انداز میں پوچھا۔ بلاس صاحب جی بڑے ہی غصے میں ہیں، ملازمہ نے ڈرتے ہوئے بتایا تو وہ پریشان ہوتی اسے چائے دیکھنے کا بولتی اوپر چھت پر چلی گئی۔ بلاس سگریٹ سلگائے کین کی کرسی پر آسمان دیکھنے پر محور تھا۔ نیوی بلو شرٹ، شلوار قمیض میں پشاوری چپل پہنے، آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ بے انتہا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بلاس نے اسے دھیرے سے پکارا۔ بلاس نے بنا مڑے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آیت اس کی انہی حرکتوں سے بے انتہا پریشان تھی۔ اس نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ کسی دن جان نکال لیں گے آپ میری، اس نے ناراضگی سے کہا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر سامنے بھی بلاس تھا جو اپنی مرضی کے بغیر اسے سانس بھی لینے نہیں دیتا تھا۔ اس کے لیے اس کی کمر میں گرفت سخت تھی۔ چھوڑے کوئی آ جائے گا، اس نے دھیرے سے کہا۔ سب کو چھوڑو، مجھ پر دھیان دو۔ سنا ہے تمہارا بڑا بھائی بھی دوسری بار باپ بننے والا ہے، کچھ تو رحم کرو مجھ پر۔ بالاس گمبھیر لہجے میں بول کر اس کے چہرے پر انگلی پھیرنے لگا۔ آیت نے شرم کے مارے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بہت ہی شرم ہے آپ، اس نے غصے سے کہا۔ صرف تمہارے لیے، اس نے بھی دو بدو جواب دیا اور اس کے گال پر لب رکھے۔ بالاش پلیز نہیں کرے، اس نے رونی صورت بنا کر کہا تو بالاج کو اس پر ڈھیر سارا پیار آیا۔ یار کیسی بیوی ہو تم، یہاں میرے سالے کے ایک کر کے نمبر لیتے جا رہے ہیں اور تم ایک ہو کہ مجھے کوشش بھی نہیں کرنے دیتی۔ اب فرجاد کو ہی دیکھو، مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ اس کا بیبی جب دنیا میں آئے گا تو کوئی تو ہونا چاہیے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ ہم اس کے بڑی امی ابو ہوں گے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اسے سب سے اسپیشل گفٹ دیں۔ اس لیے کہتا ہوں مجھے زیادہ پیار کرنے دو، جب جب میرا دل کرے تو مجھے مت روکا کرو۔ بالاش شاہ کی بے باکی پر نہ صرف آیت بلکہ اس کا اوپر بنے روم سے نکلتے سالار اور عرش کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوئے تھے۔ وہ کمینہ ان کے گھر میں ان کی ہی بہن سے کس طرح کی بےہودہ باتیں کر رہا تھا۔ ابھی وہ صدمے سے نہیں نکلے تھے کہ ایک دم بالاش جھکا اور آیت کے ہونٹوں کو قید کر گیا۔ عرش اور سالار ایک دم بوکھلا کر نیچے بڑھ گئے۔ بالاش کے ہونٹوں پر ایک کمینی مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ وہ عرش اور سالار کے سرخ چہرے دیکھ چکا تھا۔ اس لیے ان کو مزید جلانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی۔ اپنی خواہش پوری کر کے وہ تھوڑا دور ہوا۔ آیت نے گہری سانس لی۔ بالاش، آیت نے اسے نظریں جھکائے پکارا۔ آج رات میں یہاں رکوں گی۔ آیت نے ڈرتے ڈرتے اس کا چہرہ دیکھا جو ایک دم سپاٹ ہو گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پلیز، میں ایک بار بھی نہیں رکی۔
اور شفا بھابھی کی بھی طبیعت اب ٹھیک نہیں، اور زرش بھابھی بھی آنے کی وجہ سے گھر کا ماحول ایک ہی دم عجیب سا ہو گیا۔ اس حالت میں میرا واپس جانا ٹھیک نہیں، بس آج رات رکنے دے، کل پکا آ جاؤں گی، پرومس۔ اس نے جلدی سے بلاج کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا، تمہاری زرش بھابھی کے آنے کی وجہ سے تمہارے بھائی کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ ایک ساتھ دو بیویاں ملی ہیں، وہ بھی الگ الگ ٹیسٹ کی، کتنے وہ ہیں آپ؟ بلاج کی بے باک باتوں پر وہ کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی، اور اس کے سامنے ہی اس کے بھائی کے لیے کیسی بے شرمی والی باتیں کر رہا تھا۔ کیا وہ بلاج نے اسے گھور کر دیکھا؟ کچھ نہیں، پلیز مجھے یہاں رہنے دیں بس آج، پلیز پلیز۔ آیت جلدی سے اسے پیار سے منانے لگی، اوکے لیکن میری ایک شرط ہے۔ بلاج نے اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچا تھا۔ کیا؟ آیت اس کے ماننے پر ہی پرجوش ہوئی تھی۔ کس میں؟ آیت نے اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے خمار آلود لہجے میں کہا۔ آیت کو اس سے کسی اچھی بات کی امید تھی، اسی لیے گھور کر دیکھا۔ کیونکہ تمہاری اپنی چوائس ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو کس کرنی پڑے گی۔ بلاج نے اس کی گوری کو نظر انداز کیا۔ میں نہیں کر رہی۔ آیت اٹھ کر جانے لگی، ٹھیک ہے جلدی باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بلاج اپنے کپڑے ٹھیک کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آیت کے قدم تھمے، وہ واپس مڑی اور بلاج کے پاس گئی۔ آپ آنکھیں بند کریں پہلے۔ اس نے بلاج کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ بلاج کے ہونٹ دھیرے سے مسکرائے۔ آیت ذرا سا ایڑیوں کے بل اوپر اٹھی اور اس کے گال کو ہلکے سے چھو کر دوڑ لگا دی۔ اس سے کوئی بعید نہیں وہ وہاں پکڑ کے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر ظلم ڈھا دے۔ بلاج جو اپنے ہونٹوں پر اس کے لمس کے انتظار میں تھا، گالوں پر ہلکے سے اس کے لمس محسوس ہوئے۔ وہ دوڑنے کی آواز پر جھٹ سے آنکھیں کھولی تو غائب تھی۔ بلاج سخت بدمزہ ہوا اور دوبارہ بدلہ لینے کا سوچ وہ منہ بناتا سیڑھیاں اترتا نیچے چل دیا۔ یہ بے شرم انسان ہی رہ گیا تھا اللہ کے پاس ہمارا بہنوئی بنانے کے لیے۔ سلار کا چہرہ انتہا کا لال ہو گیا تھا۔ عرش بیچارہ کیا جواب دیتا، وہ خود شرمندہ ہو گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ بلاج شان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان کے بیچ سے سالار کے کندھے پر کندھا مارتا آگے بڑھ گیا۔ سلار کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ آدم تم پریشان مت ہو، میں زرش کو لے جاتا ہوں، شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہیں شیری، تم اسے یہیں چھوڑ جاؤ فی الحال، کیونکہ وہ نہیں جائے گی، میں جانتا ہوں، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یار میری وجہ سے پہلے ہی تیری لائف برباد ہو چکی ہے، میں مزید کوئی تیری خوشحال زندگی میں تماشا نہیں چاہتا۔ شہریار نے ندامت سے کہا، بکواس مت کرو، جو بھی ہوا میرے نصیب میں لکھا تھا، تو اور پریشان مت ہو، یہ مسئلہ بھی بہت جلد میں ختم کر دوں گا۔ اور شہریار کی بات پر اس نے بھڑک کر بولا، اگر تم میرے کہنے پر سے شادی نہ کرتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ شہریار نے افسوس سے کہا، ماسی کہاں جا رہے ہو تم؟ شہریار کو جلدی میں بھاگتے دیکھ کر آدم نے پوچھا۔ وہ دونوں ایک کیس کے سلسلے میں عدالت میں آئے تھے، لیکن شہریار کا کال سن کر واپس جانے لگا تو آدم نے پوچھا، یار تجھے پتا ہے زرش آ رہی ہے آج؟ اور اس نے مجھے بتایا نہیں، ابھی خالہ کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل چکی ہے اور گھر کا حال ہی بہت برا ہو رہا ہے، اس لیے اس کے پہنچنے سے پہلے مجھے جانا ہوگا۔ شہریار نے جلدی سے جواب دیا اور نکل گیا۔ احمد آفندی کے دو بچے تھے، شہریار اور زرش۔ زرش شہریار سے 2 سال چھوٹی تھی۔ شہریار 12 سال کا تھا جب ان کی والدہ کا ایک بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ تب زرش کو اس کی خالہ نے اپنے ساتھ لاہور لے گئی تھی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پہلے پہل تو احمد صاحب نہیں مانے، پھر اپنی سالی کی خالی گود دیکھ کر مان گئے، لیکن وہ اپنی بیٹی سے باقاعدگی سے ملنے جاتے تھے اور شہریار بھی ان کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ ایک بار احمد صاحب زرش سے ملنے لاہور گئے، اس وقت زرش کی عمر 18 سال کی تھی، لیکن شہریار اپنے پیپرز کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو احمد صاحب اکیلے چلے گئے تھے۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔